میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تاریخ انسانی میں بے حیائی کے حوالے سے جو آج زمانہ آیا ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے جس طرح آج فحاشی اور عریانی کے مناظر عام ہیں وہ آج سے پہلے اس طرح عام نہیں تھے. اور اس کے نتیجے میں آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کس طرح اپنی عزت کا اور کئی مواقع پر اپنی فیملی کی عزت کا جنازہ نکلوا رہی ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہاں پر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں لبرلز جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. جب نظر کی حفاظت کی بات کریں تو کہتے ہیں جی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، خالی دیکھا ہی تو ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج کے دور میں بہت سارے گناہ ہیں جن کا سبب جو بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے. بھئی دیکھیں نا، اگر کسی شخص کو شیر نظر آ جائے اور وہ شیر کو دیکھ لے تو اس نے صرف شیر کو دیکھا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، دل نکل جاتا ہے کہ شیر آ گیا سامنے. اب خالی دیکھا ہی ہے، اس کا اثر اس کے اوپر آیا. اسی طرح جب کوئی مرد غیر محرمہ کو دیکھتا ہے یا جب کوئی غیر عورت غیر محرم مرد کو دیکھتی ہے تو یہ جو دیکھنا ہے یہی بعد میں سبب زنا بنتا ہے. یہ جو دیکھنا ہے یہی بعد میں سبب گناہ بنتا ہے. یہ جو دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہی بعد میں بعض اوقات سبب قتل بنتا ہے کہ وہ اس کے حسن میں مبتلا ہوا اور بعد میں قتل کی واردات ہو گئی. تو اسی لیے ابتداءً ہی اللہ نے فرما دیا کہ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اب آپ احباب مجھے بتائیے کہ نظریں جھکانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے حکم پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ جو حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھتے ہیں. اور میرے مخاطب ہیں اس وقت مسلمان مرد و عورت جو اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اگر یہ سوال کرے کہ جی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، تو آپ قرآن تو پڑھیے. قرآن میں آپ کے رب نے فرما دیا ہے کہ اپنی نظروں کو، چونکہ رب جانتا ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہ معارضے وجود میں آتے ہیں. تو سب سے اہم بات تزکیہ کے حوالے سے میرے پیارے دوستو، نظروں کی حفاظت بہت اہم ہے. اگر آپ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کی نظر کسی غیر محرمہ کی طرف اٹھتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، تو وہ طمع کرتا ہے جس کے دل میں مرض ہو. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم روحانی مریض ہیں. ہم کون ہیں؟ اور ہمیں روحانی علاج کی ضرورت ہے کہ وہ مرض جو ہمارے اندر بد نگاہی کا موجود ہے، کہ ہم گھر سے باہر نکلے. آپ آج غور کیجئے، بائی ایئر سفر کر رہے ہیں تو ایئر ہوسٹس کو دیکھنا، بازار میں مال بیچ رہے ہیں تو غیر محرمات خواتین جو خریداری کے لیے آئیں انہیں دیکھنا، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو غیر محارموں کو دیکھنا. یعنی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ بعض اتنے خبیث الباطن ہو جاتے ہیں کہ وہ گاڑی میں اگر خواتین جا رہی ہوتی ہیں تو وہ گاڑی کے اندر جھانک کر خواتین کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم اگر فیملی کے ساتھ نکلیں تو بعض اوقات جو ہے وہ، بلکہ اکثر اوقات پروٹیکٹر جو ہے وہ لگانے پڑتے ہیں، بلائنڈر لگانے پڑتے ہیں تاکہ جو ہے وہ غیر محارم جو ہیں وہ تنگ نہ کریں. یعنی اس قدر ہم ہوس پرست ہو گئے، نفس پرست ہو گئے، حیا کا جنازہ نکل گیا کہ ہمارے معاشرے میں آج غیر محارم کو دیکھنا اسے عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، بد نگاہی کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص بد نگاہی کرتا ہے اس سے حلاوت ایمان کو نکال دیا جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو نکال دیا جاتا ہے، ایمان کی چاشنی کو نکال دیا جاتا ہے. اور پھر وہ ظاہری طور پر عبادات تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے وہ ذوق نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا
کہ یا علی جو اے علی لا تتبع النظر علی النظر، آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری کسی غیر محرمہ پر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر اس پہ نہ ڈالو، یعنی غیر اختیاری طور پر کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن جو دوسری نظر اس کی طرف اٹھائی گئی ہے، پہلی نظر بھی ارادتاً اٹھائی گئی، دیکھنے کے لیے اٹھائی گئی، تو وہ شرعی طور پر مذموم۔ فرمایا پہلی نظر کو اللہ نے معاف رکھا ہے کہ وہ غیر اختیاری طور پر ڈالی گئی، لیکن جب تم دوسری نظر اس پر ڈالتے ہو تو یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور جب تم تیسری نظر ڈالتے ہو تو فرمایا یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔